بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فرحان شہزاد۔ آج ہم آپ سے پنجاب کے ضمنی الیکشن جو کہ 20 نشستوں پہ ہونے جا رہے ہیں اور اس کے مطابق جو فیڈریشن نے پیٹرول کی پرائسز ریڈیوس کی ان کا ذکر کریں گے، اور جو ایک ایم پی اے فیصل نیازی صاحب نے ریزائن کیا اور پی ٹی آئی جوائن کی، اور ایک ایم پی اے جو ڈسکوالیفائی ہوئے، جس کے بعد ایوان کا نمبر 371 سے 369 نشستوں پہ آ گیا، اور جو پہلے پوزیشن تھی مسلم لیگ نون کی اور پی ٹی آئی کی، اس میں بھی کافی کنٹیسٹنگ میٹر ہوا۔ جبکہ 20 نشستوں پہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس میں پہلے نون لیگ کا پلڑا بھاری تھا، اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ بھی حاصل ہے، اس کو الیکشن کمیشن کے ساتھ ایون کہ تمام چیزیں بیلنس چل رہی تھی، لیکن پی ٹی آئی کا اعتراض ایک اپنی جگہ پہ موجود تھا کہ ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا یہ ماضی میں بھی اعتراضات رہے اور ہارنے کے بعد کیا پی ٹی آئی کا یہی شیوا رہا کہ وہ الیکشن کمیشن پہ اور تمام دوسری طاقتوں پہ یہ الزام دیتے رہے؟ تو اس مرتبہ بھی کیا کل پی ٹی آئی جیتنے جا رہی ہے یا ہارنے کی صورت میں وہ الیکشن کمیشن اور باقی تمام اداروں کو اس کا مورد الزام ٹھہرائے گی؟ آج ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں نون لیگ کا جو پلڑا پہلے بھاری تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ عمران خان کی اور ان کی جماعت کو سمپتیز حاصل ہوئی، کیونکہ پچھلے گزشتہ 3 ماہ میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ، جو کہ اکیلی نون کی نہیں بلکہ 13 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا ایک مجموعہ تھا، اس کا تمام رزلٹ اور اس کا تمام جو خمیازہ وہ مسلم لیگ نون کو بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پنجاب کی 20 نشستوں پہ یہ تمام جو ایم پی ایس تھے وہ ڈسکوالیفائی ہوئے۔ ان کو منحرف اراکین کا نام دیا گیا، لیکن ایک طرف سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ایک لوٹا کریسی کی سیاست کا باب بھی بند کر دیا گیا، تاکہ آئندہ سے جو شخص جس جماعت سے الیکشن لڑے گا وہ اسی جماعت سے ہی سرخرو ہوگا اور اس کے ساتھ ہی اپنی وفاداری کو کنٹینیو کرے گا۔ اب ہم آتے ہیں ان تمام نشستوں کے ساتھ جہاں پہ یہ ایک کانٹے دار مقابلہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ 20 کی 20 نشستوں پہ ایک جماعت دعویٰ کر رہی ہے کہ ہماری 15 سے 16 نشستیں ہوں گی، پی ٹی آئی اور باقی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ 4 نشستیں ہوں گی، جبکہ نون لیگ کی طرف اگر آئیں تو وہی یہ دعویٰ آپ کو وہاں سے بھی سننے میں ملے گا کہ 15 سے 16 نشستیں ہماری ہوں گی اور پی ٹی آئی 2 یا 3 نشستوں پہ صرف کامیاب ہوگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نون لیگ کو موجودہ گورنمنٹ کی اور پولیس کی اور تمام نفری اور اداروں کی سپورٹ حاصل ہے۔ ایک چیز کا ایج ہمیشہ نون لیگ کو رہا ہے کہ ان کے ورکر نے، ان کے سپورٹر نے، ان کے پولنگ ایجنٹ نے وہ آخری دن الیکشن لڑا ہے اور الیکشن کو سنبھالا ہے، جبکہ پی ٹی آئی اس معاملے میں ہمیشہ کمزور رہی اور 2014 اور اس سے پچھلے تمام الیکشنز جو آج تک لڑے گئے وہ تمام نون لیگ کو ہی بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وہ تمام جماعتیں اپنے اپنے صوبوں میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن وہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی اس حد تک سپورٹ نہیں کر رہی جتنی انہوں نے وفاق میں کی اور جتنی انہیں پنجاب کی ان 20 نشستوں پہ کرنی چاہیے تھی۔ دوسری طرف ان تمام منحرف کارکنان کو، اراکین اسمبلی کو ووٹ دینا، ٹکٹ دینا مسلم لیگ نون میں جو اپنے ان کے ورکرز ہیں اس میں بھی بددلی پائی جا رہی ہے۔ ان لوگوں نے، ان پوری جماعت نے اس طرح سے مل کے یہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا، لیکن آخری دن کا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آخری دن کا ایک ایج جو کہ مسلم لیگ نون کا ورکر، مسلم لیگ نون کا سپورٹر جس طریقے سے الیکشن لڑتا ہے وہ پی ٹی آئی کا ورکر یا سپورٹر الیکشن نہیں لڑ پایا۔ اب کل دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ نون کے مقابلے میں پی ٹی آئی کا ورکر اور سپورٹر اسی طرح صبح سے پولنگ بوتھ پہ موجود ہوگا، سارا دن اپنی ڈیوٹیز دے گا، ووٹر کو گھر سے نکال کے لائے گا، اس کا ووٹ کاسٹ کروانا اور شام تک رزلٹ لے کے جانا، فارم 45 سائن لے کے جانا، یہ تمام چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ اگر کل پی ٹی آئی نے اپنی یہ تمام جو اسٹریٹجیز ہیں وہ پازیٹیولی امپلیمنٹ کر لی تو پی ٹی آئی کا پلڑا ضرور بھاری ہو سکتا ہے اور یہ رزلٹ آپ کو چینج نظر آ سکتا ہے۔ ادروائز ابھی تک یہ پلڑا نون لیگ کا ہی بھاری جا رہا ہے اور اس میں سے کم از کم 12 سے 13 نشستیں وہ مسلم لیگ نون کے کھاتے میں
اور 4 سے 5 نشستوں پہ پی ٹی آئی وہ کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شاید 1 یا 2 نشستیں کو آزاد امیدواران بھی اپنے حق میں لے جاتے ہوئے نظر آئیں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ رزلٹ ریورس ہوا تو پی ٹی آئی 10 سے 11 سیٹوں پہ آئے اور مسلم لیگ نون اگر 8 سے 9 نشستوں پہ آئے تو بھی کل کو ایک جو چیف منسٹر کا الیکشن ہے جو کہ 22 تاریخ کو ہونے جا رہا ہے وہ بھی ایک تنازع کی شکل اختیار کر جائے گا. اور اس صورتحال میں جو آزاد اراکین ہیں اور جو باقی اراکین ہیں ان کا ووٹ بہت زیادہ میٹر کرے گا. لیکن کل کس کی اسٹریٹجی کامیاب ہوتی ہے اور کون سی جماعت اپنے تمام اراکین کو اپنے ووٹر کو نکالنے میں کامیاب ہوتی ہے یہ جلد سے فیصلہ نہیں کریں گے, یہ کل کا دن فیصلہ کرے گا. کل کا دن کا موسم بھی اس میں بہت کلیدی کردار ادا کرے گا. جیسے آج پچھلے چند دنوں کے بعد ایک خوشگوار موسم رہا تو کل کے بھی دن میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ بہت زیادہ بارش نہیں ہے, تو وہ بارش کا ہونا بھی وہ مسلم لیگ نون کی فیور میں ہوگا اور پی ٹی آئی کے نازک مزاج ووٹر کے لیے شاید وہ اس حد تک بہتر نہ ہو سکے. اس لیے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنا, ابھی تک کی مہنگائی اور اس کے بعد سڈنلی وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف سے پیٹرول کی پرائسز کو کم کرنا, کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف الیکشن کی اسٹریٹجی کہا جا رہا ہے, لیکن میرے نزدیک یہ الزام ہی ہے. اور انٹرنیشنل لیول پہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوئی ہیں تو اس کا فائدہ الٹیمیٹلی عوام تک جانا چاہیے. اور مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آئندہ بھی اسی اسٹریٹجی پہ عمل کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ پیٹرول کی پرائسز کم ہوں, الیکٹریسٹی کا شارٹ فال کم ہو, لوڈ شیڈنگ کو کم کیا جا سکے, اور آئندہ آنے والی جو آئی ایم ایف کی انسٹالمنٹ سینکشن ہونے جا رہی ہے وہ اگر 4 سے 6 ہفتوں میں سینکشن ہو جائے تو اس ملک کے جو حالات ڈیفالٹ کی طرف جا رہے تھے وہ ان سے بچا جا سکتا ہے. ان تمام صورتحال میں سٹیک پہ صرف اور صرف ابھی تک مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے, نہ کہ پیپلز پارٹی اور کاف لیگ, ایم کیو ایم یا اے این پی اور باقی جماعتیں وہ باپ کی ہوں یا ادرز ہوں, تو وہ تمام جماعتیں اس طریقے سے پنجاب میں افیکٹ نہیں ہو رہی. اور یہ الیکشن اس لیے بھی امپورٹنس کا حامل ہے کہ یہ الیکشن آئندہ کی پی ٹی آئی کی سیاست اور آئندہ کا جو مین فیڈریشن کا الیکشن ہوگا اور نومبر کی ایک اہم تقرری جو ہے یہ ان تمام جو ایشوز ہیں ان تک کے لیے یہ فیصلہ کرنے جا رہا ہے. تو یہ الیکشن صرف اور صرف 20 ضمنی انتخابات کا نام نہیں ہے, یہ پورے پنجاب کا مستقبل, پورے پاکستان کا مستقبل اور آئندہ کی سیاست کا جو راستہ ہے وہ متعین کرنے جا رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی ورسز نون لیگ نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم ورسز عمران خان ایک الیکشن کل کی ڈیٹ میں 17 تاریخ میں ہوگا. اس کا رزلٹ جو بھی ہو ہم اس میں امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو, اس پنجاب کی بہتری کے لیے ہو اور عوام کی بہتری کے لیے ہو. بہت شکریہ.